آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون، عن قریب کہیں گے، سیقولون عن قریب کہیں گے، ثلاثۃ، اصحاب کہف تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور بعض کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، بن دیکھے تیر اندازی کرتے ہیں، رجمم بالغیب، بالغیب بن دیکھے پتھر مارتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں لگ رہے ہیں۔ جو بات درست نہ ہو، اٹکل پچو سے بات ہو رہی ہو، تو اس کو کہنا رجمم بالغیب۔ وَيَقُولُونَ، اور کہنے والے کہیں گے، سبعۃ، سات تھے، وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے اس کو مگر بہت تھوڑے۔ تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی، باقی اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ تھے۔ یہ یہود اور نصارہ آپس کے تکرار، بحث مباحثے ان کے، کوئی کہتے تین تھے اور کوئی کہتے پانچ تھے، یہ سب رجمم بالغیب ہے، اندھیرے میں پتھر مارنا۔ رجمم بالغیب کا آپ آج کل کے محاورے میں یوں ترجمہ کر لیں، اندھیرے میں پتھر مارنا، یعنی مفہوم اندھیرے میں پتھر ماریں کہاں لگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نشانہ نہیں ہے۔ فرمایا فلا تماری فیہم، بس آپ نہ جھگڑا کریں ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری سی بات، بس سرسری سی بات کہہ دیں، باقی ان کی ان باتوں میں نہ پڑیں۔ ولا تستفت فیہم، اور آپ نہ پوچھیں ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک سے بھی۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ ان میں سے کسی سے نہ پوچھیں، اپنے مخاطب سے اس بارے میں بحث ہی نہ کریں، سرسری سی بات جو ہم نے بتا دی بس وہی کافی ہے، اور ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو بتانے والے ہیں، کسی اور سے مت پوچھیے اصحاب کہف کے بارے میں۔ ولا تقولن، اور ہرگز نہ کہیں آپ، ولا تقولن، اور ہرگز آپ نہ کہیں، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی، بے شک میں، فاعل، کرنے والا ہوں، ذالک، اس کو، غدن، کل، ایک ہوتے امس، گزشتہ کل، ایک ہوتے غد، آئندہ کل، آنے والے دن۔ یوں نہ کہا کریں کہ کل میں یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ یاد کیجئے اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، وقل، اور آپ کہیے، عسیٰ، قریب ہے، ان یہدینی، کہ رہنمائی کرے میری، ربی، میرا رب، لأقرب من ھذا، اس سے زیادہ قریب، رشدن، بلائی میں۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں، یہ اصحاب کہف، یہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں، کب تک ٹھہرے، کتنا ٹھہرے، یہ آگے اس کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے، ایک منٹ، ان کی کلاس کٹ گئی ہے۔
جی آ رہی آواز اب؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے وہ غار میں، ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ، ثلاثتین مئہ سو سنین سال، 300 سال، ثلاثمئۃ 300 سنین سال، 300 سال وہ غار میں ٹھہرے۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ کیے انہوں نے 9، 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا لَبِثُوا، جتنا عرصہ وہ ٹھہرے، لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ ابصر بہ، کیسا ہی دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیا ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا میں ولی، کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکمہ، اور نہیں شریک ٹھہراتا اللہ تعالی اپنے حکم میں احدہ کسی ایک کو۔ اللہ اپنے حکم میں، اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی سے اس کو مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر ہی سب کچھ کر رہا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ مشورہ وہ کرتا ہے جس کو اپنی بات میں شک ہو، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میں اچھا فیصلہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ جی چلیے بس، سورہ کہف کا 8واں درس ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور ان کے غار میں رہنے کی مدت۔ ربط، گزشتہ آیات میں لوگوں کے ایک دوسرے نزاع کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کیا جھگڑا تھا؟ کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا۔ کس بارے میں نزاع تھا؟ 3-4 اقوال تھے، بتا دیے تھے۔ اب ایک اور نزاع کا تذکرہ آ رہا ہے جو آپس میں ان کے ہاں چل رہا تھا، مطلب نزاع مانا جھگڑا۔ اہل کتاب علم کے بڑے مدعی تھے کہ ہم جی بڑے عالم لوگ ہیں، ہم بڑی معلومات رکھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، باقی سب ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے بس ہم ہیں، تو علمی برتری بس ہماری ہے، باقی کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے۔ مدعی تھے، کتاب کا بھی دعویٰ کرتے تھے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا نا، قرآن کریم نے ان کے اس دعوے کے بارے میں یہی فرمایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ان کی مثال۔ گدھے پر کتابیں باندھ کے پوری گٹھری رکھ دیں، اتنا بوجھ ڈال دیں زخمی ہو جائے، لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا گدھے کو؟ کوئی فائدہ نہیں، پڑھتا نہیں، سیکھتا نہیں، سیکھ سکتا نہیں، تو کوئی فائدہ گدھے کو نہیں ہونا۔ تو یہ مثال یہودیوں کی ہے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں لیکن ہیں گدھے، پڑھتے نہیں ہیں، اس سے سبق نہیں لیتے۔ اور آج کل یہ حالت مسلمانوں کی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ کر کے پہنچا دی، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس گھروں میں رکھنے کے لیے بس رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ڈال دیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے اللہ ہم سے، اللہ میں کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ میں کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ کتنے پیار سے ہمیں کیا کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہ پڑھے بغیر تو نہیں ہوگا نا، ماس گھر میں رکھتے نہیں برکت کے لیے، ہاں جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں تو سر کے اوپر رکھ کے نیچے سے گزار دیتے ہیں۔ یہ کہتا کیا ہے ہمیں احکامات کیا دیے ہیں اس نے، ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ تو
اس چیز کو اگر آپ سمجھیں تو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازم ہے، ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پیغام ہمیں کیوں دیا گیا۔ تو بہرحال یہ علم کے مدعی تھے اور بطور امتحان کفار مکہ کو سوالات سکھا رہے ہیں کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو، امتحان لیتے ہیں نبی سے۔ خود ان کے علم کی حد کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد بھی ان کو نہیں پتا، اس میں اٹکلیں مارتے ہیں، اندھیرے میں پتھر پھینک رہے ہیں، کوئی کہتے اتنے تھے، کوئی کہتے اتنے تھے، ان کو یہودیوں کو پتا نہیں ہے کہ کتنی تعداد تھی، دعوے ان کے بڑے بانگ ہیں، پتہ اتنا نہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے، اس میں لڑتے ہیں یہ۔ فرمایا ان قریب اہل کتاب یہ قصہ سن کر ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کریں گے، بعض کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا یہ سب بے تحقیق باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی سند نہیں، کوئی معتبر بات نہیں۔ یاد رکھیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا کہتا، جو چاہتا وہی کہتا۔ ہمارے پاس احادیث کی سند اگر نہ ہوتی نا، آج کل جو من گڑت روایتیں لوگوں میں مشہور اور معروف ہیں، ایسے عجیب عجیب قصے لوگوں میں بیان کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ لوگ بلا تحقیق ہر بات کو حدیث کے آگے نشر کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ ویسے منع ہے، اور اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، پھر صحابی کی طرف منسوب کرنا کہ صحابی نے یہ بات روایت کی ہے، حالانکہ نام و نشان نہیں ہے اس کا، بھائی فلاں کتاب میں، بھائی سند لاؤ، سند کیا ہے اس کی، اسنادی حیثیت کیا ہے، ہم سند کے بغیر نہیں چلتے، اس کی سند ہے یا نہیں ہے، کس نے کس سے لی، اس کی حالت دیکھیں گے، سکہ ہے غیر سکہ ہے، مضبوط ہے نہیں ہے، من گڑت روایتیں بیان کرنے والا ہے یا کیا ہے، متقی بندہ تھا کیا تھا، پوری سند دیکھی جاتی ہے اس کی، پھر آگے بات لی جاتی ہے۔ آج کل تو من گڑت روایتوں کی برمار ہے معاشرے میں، اتنی من گڑت روایتیں اس کی حد کوئی نہیں، اتنے قصے انبیاء کی طرف منسوب کر کے، صحابہ کی طرف منسوب کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انسانی گوشت لاؤ، تو سارا دن پھرتے رہے تو ایک بندہ ملا، اس نے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ اب اس قصے میں کیا کہنا چاہتا ہے قصہ بنانے والا؟ گویا اس عام بندے کو حضرت موسیٰ سے اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں 70,000 پردوں کے پیچھے سے، اور ایک امت ایسی آنے والی ہے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں ان سے کلام کروں گا اور ان کی بات سنوں گا۔ وہ امت محمدیہ، افطار کے وقت ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اب کہاں پر ہے یہ حدیث؟ یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں ہے، اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے رسول اللہ پہ جھوٹ نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہو، بغیر سند کے جو بات آتی ہے بیان کی جاتی ہے۔ یہ لوگ قصہ گو واعظ ہوتے ہیں، قصہ گو خطیب ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نئی بات سنا کے لوگوں سے داد لینی ہوتی ہے نا، پھر اس طرح کی باتیں لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ یہ لوگ من گڑت حدیثیں گڑنے والے تھے، زمانے قدیم کے اندر ان کا کالا کما کر دیا۔ آرام محدثین نے خوب سر سے لے کر پاؤں تک ان کی ہر بات کھول کے سامنے رکھتی، لیکن ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ بعض تو وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مشکوک بنانا چاہتے تھے، اور بعض وہ تھے جو داد لینا چاہتے تھے کہ ہم نئی بات سنائیں، لوگ کہیں اس کے پاس نئی حدیثیں، لیکن اس بات کے احساس بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کے ہم اپنا ٹھکانہ کہاں پر بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر بات کو حدیث مت سمجھنا، پہلے اس کی تحقیق کریں۔ ابھی کل میرے پاس 3-4 باتیں آئیں
اور نیچے لکھا تھا بخاری اور مسلم. جھوٹ لکھ کے تو عام لوگ سمجھے بخاری کی حدیث ہے. بھائی دیکھو ہے بھی کہ نہیں اس میں. عجیب عجیب ذہن ہے لوگوں کی. ضعیف کی بات نہیں کر رہا میں، من گھڑت جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہوتی ہے، نام و نشان تک اس کا نہیں ہوتا، اس کو پھیلایا جاتا ہے. خطرناک بات ہے یہ. تو بہرحال بات یہ کر رہے تھے کہ بغیر سند کے تو بات نہیں چلتی نا. بے تحقیق باتیں کر رہے ہیں، اٹکل پچو سے کر رہے ہیں، ناقابل اعتبار باتیں کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، تمہیں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے کتنے تھے. ہاں بہت تھوڑے لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی شرعی حکم بھی متعلق نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. وہ کتنے تھے اس کے ساتھ کوئی شرعی حکم بھی متعلق نہیں. جن چیزوں کے ساتھ شرعی حکم متعلق ہوتا ہے وہ سوالات پوچھنے چاہیے. جن کے ساتھ شرعی حکم متعلق نہیں ہوتا ایسے سوال پوچھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں نا جن کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب نے پوچھا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جب ان کا نکاح ہو رہا تھا میں ان کی شادی کے موقع پہ موجود نہیں تھا، مجھے کیا پتا کیا نام ہے. یوں جواب دینا چاہیے، پھر یہی حال ہے اور کیا ہے. کوئی کچھ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو جن چیزوں کے ساتھ اچھا اب لوگ اتنی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ بھئی آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ یہی بات لے کر جھگڑا بنی تھی. ادھر روس میں سرخ انقلاب لانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. اب ایک خطیب کو انہوں نے خوب انعام سے نوازا گوروں نے کہ بھائی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، آپ کو ثابت کر دیں ہم آپ کو اتنے انعام دے دیں گے، اتنا پیسہ آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا جی میں ثابت کروں گا. پیسہ لیا، خوب جمعہ آیا، تقریر کی اس نے. ان کا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا. بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، دلائل دیے، سفید یہ چیز، یہ بھی سفید، یہ بھی سفید، یہ بھی سفید، لہذا اصحاب کہف کا کتا بھی سفید. دوسرا خطیب کے پاس گئے، اس کو بھی خوب انعامات سے نوازا، پیسہ دیا. انگریزوں نے اس کو خریدا، اپنا بنایا، اور اس سے کہا جی آپ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے معلوم کیا نہیں بتا رہے، آپ اتنے پیسے لیجئے اور آپ بتائیں مزہ آ جائے. تو ان کا جی میرے تو الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی بتا دیتا ہوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنا. اس نے جا کر جی دلائل پیش کی، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا. خوب دلائل دی اس نے، یہ چیز کالی، لہذا وہ بھی کالا، یہ کالی ہو. اچھا لوگ نماز پڑھ کے دائیں بائیں ہوئے، آپس میں باتیں کریں، آج تو ہمارے مولوی صاحب نے کمال کر دیا. بھائی کیا انہوں نے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ ثابت کیا؟ کیا سفید؟ اور دوسرے ادھر سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارے مولوی صاحب نے کمال کیا، انہوں نے کہا کالا. لڑائی شروع ہو گئی. جب لڑائی شروع ہوئی انگریز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. پھر آگے کیا ہوا ذرا آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا. یوں ایسی ابتدائیں کروائی جاتی ہیں. تو ان چیزوں میں پڑھنے کا فائدہ کیا آپ کو؟ کوئی عمل کے ساتھ تعلق ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا ہو یا سفید ہو، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کا عمل کس چیز کے ساتھ ہے اس کے بارے میں پوچھیں. طہارت کے مسائل پوچھیں، نماز کے مسائل پوچھیں، روزے کے مسائل پوچھیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ پوچھیں. بہرحال علمی بحث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو اس آیت میں فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو تعداد جانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن فرمایا میں بھی ان میں سے ہوں، مطلب میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی تھی. کتنی تعداد تھی؟ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ 7 لوگ تھے. اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟ میں ابھی تک یہ تعداد پہلے میں نے نہیں بتائی، اس مقام تک اس کو چھوڑا ہوا تھا. قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس جو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کے علم ہے، وہ بھی کہتے ہیں 7 تھے. نمبر 2 قرینہ عرض کرنے لگا ہوں، 7 ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، جب سوال کرنے والے نے پوچھا، وہ جو پیچھے سونے کا تذکرہ تھا کتنا سوئے، ایک سوال کرنے والا ہے تو دوسروں نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن سوئے. تو لبسنا ہم، یہ نا جو ہے جمع متکلم ہے، تو جمع میں کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ عربی میں جمع کے لیے کم از کم کتنے لوگ چاہیے؟ 3. کم از کم جمع 3 سے ہوتی ہے. 2 تو تثنیہ ہوتا ہے، ایک واحد ہے، 2 تثنیہ اور کم از کم جمع 3 ہے.
تو معلوم ہوا یہ جواب دینے والے کہ ایک دن یا دن کا بعد ایسا ٹھہرے، یہ 3 لوگ تھے، 3 یہ تھے۔ اب دوسروں نے کہا قالو ربکم اعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہم کتنا ٹھہرے، تو قالو بھی جمع کا صیغہ ہے، قالا بھی نہیں ہے کہ ایک نے کہا، قالا بھی نہیں ہے کہ 2 نے کہا، قالو ہے سب نے کہا، تو معلوم ہوا وہ 3 دوسرے بھی تھے جنہوں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے کتنا ٹھہرے، تو معلوم ہوا وہ بھی 3 تھے، تو 3 وہ اور 3 یہ کتنے ہو گئے؟ 6 اور ایک سوال کرنے والا، تو معلوم ہوا 7 تھے۔ یہ ایک قرینہ یہ ہے۔ دوسرا قرینہ، اگر آپ نے اس آیت میں غور کیا ہو، یہاں پہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اگر آپ نے غور کیا ہے تو یہ آیت بھی اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ دیکھیں، سیقولون ثلاثۃ، عنقریب کہیں گے کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ، اور کچھ کہیں گے 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رجمم بالغیب، اندھیرے میں پتھر مارتے ہیں، بن دیکھے تیر اندازی کرتے ہیں، نشان اپنے ہدف میں نہیں لگ رہا۔ پھر اگلی بات وَيَقُولُونَ، کچھ کہنے والے کہیں گے سبعۃ، 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبٌ، اور 8 ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے ربی عالم بعدتہم، میرے رب جانتے ہیں ان کی کتنی تعداد تھی۔ لیکن 7 اور 8 والے قول کو الگ کیوں کیا؟ نہیں تو یہاں پر ذکر کر دیا جاتا کہ کچھ یہ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، پھر بعد میں کہتے رجمم بالغیب، سب اندھیرے میں پتھرا ہوا ہے۔ لیکن 2 قول 3 اور 5 والے کے بعد رد کیے، رجمم بالغیب کہہ کے رد کر دیا کہ اندھیرے میں پتھراؤ کرتے ہیں، اس بات کی حقیقت کوئی بھی نہیں۔ یہ تیسرا قول الگ کر کے ذکر کیا، سبعۃ 7 تھے، اس کے بعد رجمم بالغیب تو نہیں کہا، اس کی تردید بھی نہیں کی، رد نہیں کیا، تو معلوم ہوا 7 تھے۔ باقی اللہ جاننے کتنے تھے، صرف یہ قرائن یہ بتاتے۔ فرمایا اگر یہ باز نہیں آئے تو آپ ان سے بحث نہ کیجیے، اگر بالفرض معلوم بھی ہو جائے کتنی تعداد ہے، کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اہل کتاب سے اس متعلق آپ پوچھیں بھی نہ، سوال بھی نہ کریں، ہم بتائیں گے آپ کو۔ اگلی آیت کا شان نزول لکھیں۔ پہلے بات بتائی جا چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے تاکہ یہودیوں سے ہم کچھ سوالات پوچھ کر، کیونکہ یہ اہل علم لوگ ہیں یہودی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات پوچھیں، آپ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم آپ کو بدنام کر دیں گے کہ جی آپ کو جواب نہیں آئے، فلاں آپ نبی نہیں ہیں، ایسے ایسے۔ تو جب یہ یہودی ان کو سوالات بتاتے ہیں، 3 سوال ان سے پوچھیں، روح کیا ہے، غار والے کون ہیں، کیا ہیں، اور ذی القرنین کون تھا، یہ 3 سوالات پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ آپ سے آ کر پوچھا کہ روح کیا ہے، اور یہ اصحاب کہف ان کا کیا واقعہ ہے، اور ذی القرنین کون ہے، کیا واقعہ اس کا۔ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کل بتاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ وحی آنا بند ہو گئی، 1 دن گزرا، 2، 4، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 15 دن ہو گئے وحی نہ آئی، 15 دن گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی۔ اب یہودیوں نے، یہ مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا، فتأخر الوحی 15 یوما، یہ امام ابن کثیر کے الفاظ ہیں، پورے 15 دن وحی نہ آئی۔ یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، مشرکین نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کچھ کہنے لگے کہ اس کے خدا نے اب اس کو چھوڑ دیا، اب جواب دینا، ہم نے سوال پوچھے اس کو جواب نہیں آیا، جواب نہیں آتا، کہا تھا کل بتائیں گے، 15 دن گزر چکے ابھی تک نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشانی کی بات تھی۔ 15 دن بعد وحی نازل ہوئی، یہ آیتیں لے کر فرشتہ جبرائیل امین آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سبق سے دے دیا، اصل میں امت کے لیے ہے کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی بات کہنی ہو تو انشاءاللہ کہہ کر کہا کریں، اس کے بغیر نہ کہا کریں۔ مرضی تو اللہ کی ہے نا، اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تو یہی تھا کہ میں کل بتاؤں گا،
اپنی مرضی سے نہیں، اللہ بتائیں گے تو میں بتا دوں گا، مقصد یہی تھا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے وحی نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، فرمایا جب یاد آئے تو کہہ دیا کرو، کیونکہ انسان کو تو نہیں پتا، تو انسان کا اپنے اختیار نہیں، بندہ اپنے ارادے اور اختیار میں مستقل نہیں ہے، بندے کے اختیار اور قدرت اللہ کی مشیت اور قدرت کے تحت ہے۔ بندے کو خبر نہیں کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، کل میں یہ بات کر سکوں گا بھی یا نہیں۔ فرمایا جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، جب یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اپنے رب کو یاد کر لیا کریں تاکہ گزشتہ بھول چوک کی معافی ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر نظر رکھنا مقصود ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عقود اور معاملات آپ نے پہلے کر لیے، بعد میں آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو اس انشاءاللہ کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، برکت کے لیے آپ انشاءاللہ بعد میں بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ برکت کے لیے ہوگا، لیکن مستثنا نہیں ہوگا۔ استثناء تبھی ہوگا جب کلام کے ساتھ کہا جائے۔ اب دیکھیں نا، کسی کام میں انشاءاللہ آپ کہتے ہیں تو بعض چیزیں عقود معاملات اس سے مستثنا بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ، اپنی بیوی کو کہتا ہے انشاءاللہ تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ رہا ہے، خود طلاق دے نہیں رہا، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہی موقف ہے کہ یہ جو استثناء انشاءاللہ کے ساتھ متصل ہو پھر اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انشاءاللہ تجھے طلاق، تو یہ طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی 15 منٹ پہلے کہتے ہیں انشاءاللہ، 15 منٹ بعد کہتے تجھے طلاق، تو یہ استثناء قابل عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا، طلاق ہو جائے گی۔ یا ایک تو فوراً کہتے تجھے طلاق انشاءاللہ، تو نہیں ہوگی، لیکن پہلے اس کو سامنے مخاطب کر کہتے تجھے طلاق ہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پانی شانی پیا، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، گھنٹہ گزرا، کہتے انشاءاللہ۔ ابھی اس انشاءاللہ کہنے کا فائدہ بھی، برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ یہاں عمل نہیں کرے گا، طلاق ہو جائے گی۔ یہ جو خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، اس کو کسی نے شکایت کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ استثناء کو متصل اگر ساتھ ہو تو مانتے ہیں، ورنہ یہ کہتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، صرف متصلن ہو تو معتبر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ابو جعفر نے کہا بلاؤ انہیں، کیونکہ ابو جعفر کا موقف یہ تھا سال بعد بھی انشاءاللہ کہیں تب بھی انشاءاللہ اپنا اثر کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو طلب کیا اس نے، حاسدین لوگ تھے، جی آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا یہ موقف ہے، میں متصلن مانتا ہوں، اگر جو جملہ بولے اس کے ساتھ ہی فوراً انشاءاللہ کہہ دیا اثر کرے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے اس کے اعتراض سے پہلے، وہ کوئی اعتراض کرتا آپ کو سزا دیتا اس سے پہلے، چونکہ بڑے عجیب آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی گہری نظر دی تھی، فوراً کہا خلیفہ منصور صاحب، اگر آپ استثناء کو 1 سال تک مؤخر مانیں گے یہ آپ کے لیے بھی نقصان ہے۔ اب تو بادشاہ تھا، اس کے تو بال کھڑے ہو گئے، میرے لیے کیسے نقصان ہے، کیونکہ اپنا نقصان تو یہ نہیں چاہتے نا۔ امام صاحب نے کہا دیکھو، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو آپ ظاہر جو آپ بیعت لیتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ بیعت ہے، نہیں، اب پکی بات کرواتے ہیں بیعت ہے میری، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کی خلافت میں قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بیعت کر کے چلا جائے، 6 مہینے بعد اس کو بغاوت سوجے، وہ جا کر کہے انشاءاللہ، آپ کہیں جی آپ بغاوت کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہ بھائی میں نے تو انشاءاللہ کہہ دیا تھا 6 مہینے بعد جا کے، تو میں نے تو آپ کی بیعت ہی توڑ دی ہے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بندے کا موقف ٹھیک ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اور جو درباری تھا جو بادشاہ سے داد لینا چاہتا تھا، امام صاحب کی شکایت کی، اس کو دیکھ کے اس نے باہر نکالا، نکلو یہاں سے، فضول آدمی ہو آپ، فضول اعتراض کرتے ہو۔ تو بہرحال انشاءاللہ برکت کے لیے کہنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگوں کی کوئی کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی نا، بڑے سیانے ہوتے ہیں، پہلے کہتے ہیں انشاءاللہ میں کروں گا،
مقصد یہ ہوتا تھا کہ جھوٹ بھی نہ ہو جائے تو ہاں انشاءاللہ کہے گا تو ساتھ اللہ کی مدد رہے گی. کوئی بھی کام آئندہ کے لیے کرنا ہو تو اس کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. ظاہر اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. جب اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے چاہنے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ہاں جو کام بندے کے اختیار میں اس کو بالعزم کے ساتھ کرنا ہے تو اس کو عزم کے ساتھ کرے. تو ہمیں سبق دیا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کی. سبق امت کے لیے ہے کہ جو بھی آئندہ کوئی کام کرنا تو اس کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. اچھا ایک سوال، مقام اصحاب کہف، یہ اصحاب کہف کی جگہ کہاں پر ہے، مقام کہاں پہ؟ علماء مفسرین کے اقوال متعدد ہیں کہ یہ غار کہاں پہ ہے. کچھ اقوال میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے. کوئی کہتے ہیں اندلس میں، کچھ نے کہا شام میں، کچھ کہتے ہیں نینوا، موصل کے قریب نینوا میں ہے، کچھ کہتے ہیں ایلا کے قریب ہے، کچھ کہتے ہیں بلقا کے مقام پر ہے، کچھ کہتے ہیں عقبہ کے مقام پر ہے. یہ بہت سارے اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں بغداد میں ہے، اور کچھ لوگ دمشق میں ہیں اور وہاں پر ایک جگہ بنا کر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، غار بنا کے، وہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے نا پیسے کمانے. تو یہ سارے اقوال ہیں. آپ میں سے وہ اس دن ایک بچی پوچھ بھی رہی تھی، کس جگہ کا بتا بھی رہی تھی. اب میں اس پر ختمی فیصلہ سناتا ہوں آپ کو. امام ابن کثیر مشہور اور معروف مفسر قرآن فرماتے ہیں اللہ نے اس غار کا پتہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کس ملک میں. اس لیے اس کے ساتھ ہمارا کوئی دینی معاملہ متعلق نہیں، دنیاوی معاملہ معلق نہیں بتایا. بس کون سا جا کر وہاں پر کوئی آپ نے زیارت کرنی ہے یا آپ نے اس کا طواف کرنا ہے. اگر معلوم ہوتا برکت کے لیے ضرور دیکھا جاتا، ضرور پہنچا جاتا، لیکن معلوم ہی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ پھر؟ بس اس کی صفت بتا دی کہ وہ یوں تھا. باقی جو اقوال ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں سب تکلف ہے. جن مفسرین نے لکھا فلاں جگہ پر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پر ہے، اور آج کل کچھ لوگ ویڈیو بنا کر بیٹھے جی ہم دیکھ کر آئے فلاں جگہ پر ہے. یہ سب تکلف ہے. اور امام رازی تفسیر کبیر والے بہت اہم بات لکھ کے فرماتے صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا غار اور جگہ معلوم نہیں. کیوں؟ عقل سے تو معلوم کر نہیں سکتے کہ ہم عقل سے فیصلہ کریں، عقل بتائے کہ یہ فلاں جگہ ہے اور اللہ نے بتایا نہیں، تو ہم عقل سے کیسے اپنی عقل چلا کر کسی جگہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں ہے؟ عقل سے یہ کام نہیں ہوتا. اور عقل کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے مشاہدہ. مشاہدے سے معلوم ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں مشاہدہ ہم کر نہیں سکتے. مشاہدہ ہم، آپ کے دن لوگ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو بنا کر بھیجی ہے کہ یہ ہم وہاں گئے ہیں، یہ اس کی ویڈیو، یہ اندر ہے، یہ باہر ہے، یہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہم اندر یوں گئے، پھر دائیں موڑے، پھر بائیں موڑے، یہاں سے سورج کی روشنی آتی تھی. وہ مصنوعی بنایا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فلسطین میں، اردن میں، بغداد میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اشارے دیتے ہیں کہ یہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ہے، کچھ کہتے ہیں. تو بھئی یاد رکھیں مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ اس کا. میں قرآن سے دلیل لانے لگا ہوں، نہیں کر سکتے. قرآن میں آپ نے ابھی پڑھا اللہ نے وہاں پر ایسا روب رکھا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا جلال اور ڈر اور ہیبت ہے، کریں مشاہدہ، کر ہی نہیں سکتے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مخاطب اگر تو اس کو دیکھے تو پشت پھیر کر بھاگ جائے. وہاں پر اتنا روب ہے کوئی جا کر مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا. اس غار کے منہ پر جا کر آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے، آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں کہ میں اندر جا کر جی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں؟ یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر جا سکے. جو کہتے ہیں ہم اصحاب کہف کا غار دیکھ کر آئے، یہ ان کا دیکھ کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصحاب کہف کا غار نہیں ہے. اگر اصحاب کہف والا غار ہوتا تو دیکھ ہی نہ سکتے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اس مقام پر ہوں اور آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو ایسا رعب ہے کہ آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو.
اللہ نے وہاں پر ایسی دہشت رکھی ہے. تو آج ایک بندہ کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ تو اس کے علم اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. ساری بحث امام قرطبی کی، امام راضی کی کر رہا ہوں میں، جو اتنا بڑا فلسفی آدمی ہے امام راضی. دنیائی تاریخ میں امام راضی سے بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے فلسفی آدمی ہیں، اور ایک ایک چیز کو عقلی دلائل پہ پرکھ کے سامنے کر کے رکھتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ پر ہے اصحاب کہف کا غار، ہم دیکھ کر آئے، اور بعض کہتے ہیں جی وہاں پر ہم دیکھ کر آئے، وہاں ہڈیاں بھی تھیں، ایک سائڈ پہ ہڈیاں جمع. یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اولیاء کرام کے جسم گلتے سڑتے ہڈیاں نہیں ہوتے، صحیح سلامت رہتے ہیں، قیامت کی صبح تک سلامت رہتے ہیں. ان کے جسم جیسے ہوتے ہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سنے نا آپ نے، اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں. مولا محمد قریشی صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میرے والد محترم، میں پورا واقعہ نہیں سناتا، تھوڑا سا سنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں، میری اگلی کلاس کا ٹائم ہونے لگا ہے. تو فرماتے میرے والد محترم گئے ہوئے تھے، تو ترتیب ایسے بنی کہ کچھ قبروں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر پانی آ رہا ہے یا کوئی ترتیب ہے تو ان قبروں کو یہاں سے منتقل کرنا ہے. تو وہ قبر کھولنے والوں نے، جو عربی تھے، انہوں نے قبریں کھولی. کھولنے کے بعد وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، ان کو نکالنا کیسے ہے؟ تو کہتے انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، میرے والد صاحب تھے، ان سے کہا کہ ان کو آپ نکالیں قبر سے. انہیں ڈپٹی لگائی، 2-3 قبریں تھیں. تو جن کی ڈپٹی فرماتے میرے والد صاحب کی لگائی تھی وہ تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قبر میں اترے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. صحابی رسول ہیں حضرت عکاشہ، سینے سے لگایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اللہ سے دعائیں بھی کی کہ اللہ میں نے اس صحابی رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہے، لہذا مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا تھا، تو میں اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. پھر اس کے بعد آگے لمبی باتیں منتقل کی انہیں. تو رب فرما رہے تھے کہ میرے والد صاحب بار بار مجھے سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عکاشہ صحابی رسول کو لگایا ہے اپنے سینے سے، اور اب اپنے سینے سے تجھے لگا رہا ہوں کہ اللہ تجھے بھی عذاب سے بچائے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بھی یہ سعادت دی کہ انہوں نے ہمیں بھی اپنے سینے سے لگا دیا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں، نسبت ہوتی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام ہیں، یا صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے جسم محفوظ اور سلامت ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے، ابھی تک آ رہے ہیں، کئی واقعات پیش آ رہے ہیں. تو بہرحال فرمایا آپ کہہ دیجئے اے قریش، تم اصحاب کہف کے قصے سے تعجب نہ کرو، مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کریں گے اور جو درست بھی ہو. تو اصحاب کہف کا قصہ اتنا زیادہ متعجب تو نہیں ہے نا کہ تم اتنا اس سے تعجب کر رہے ہو. فرمایا میری نبوت کے قریب ترین دلیل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کہیں مجھے بھی براہین اور دلائل دیے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ نے مجھے بھی بڑے دلائل دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہی ہیں، اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے. بہت سی غیبی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اصحاب کہف کا واقعہ تو اتنا پرانا نہیں ہے، اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بھی پرانے واقعات سنائے. قوم صالح کا، قوم ہود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، قوم نوح کا، یہ واقعات نہیں سنائے. تو اس سے پرانے واقعات اللہ نے مجھے بتائے. تو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بتا دیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات تم پوچھو گے، میرا رب مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا، میں تمہیں بتا دوں گا. جب قریش کی اس بات پہ تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان سے کہہ دیجئے میری نبوت کا ثبوت صرف اصحاب کہف کا واقعہ نہیں ہے، اور بھی بڑے دلائل ہیں. اور تم لوگوں نے یہ قصہ اور سوال پوچھا تھا، میرے امتحان کے لیے میں نے اس کا صحیح جواب دے دیا، لہذا ایمان قبول کرو، اسلام لانا چاہیے تمہیں. لیکن قبول تو انہوں نے پھر بھی نہ کیا نا.
قبول تو انہوں نے پھر بھی نہ کیا. یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کا درجہ بہت زیادہ بلند کر دیں گے، یعنی آئندہ آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں. اس موقع پر تو آپ سے بھول ہو گئی، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے لیکن آئندہ آپ بھولیں گے بھی نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اس آیت میں. یا یہ مطلب ہے اس آیت کا، جب کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ کو یاد کر لیا کریں، اس بھولی ہوئی چیز کے بدلے اللہ اس سے زیادہ نفع مند چیز اور بہتر عطا کر دے گا. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز بلاتا ہے تو آپ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھائیں ننسیھا نأتی بخیر منہا، ایک چیز اگر بلا دی جاتی ہے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ بلانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں. اگلے سوال کا جواب دیا اصحاب کہف کتنے سال سوئے رہے؟ تو فرمایا 300 سال سوئے رہے اور اس پر 9 زیادہ. اب ذرا آپ تھوڑی سی مزید توجہ کیجیے آیت پہ تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں. یہاں پر 2 چیزیں ہیں، 2 باتیں. پہلے 300 کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد 9 کا ذکر کیا، اکٹھا نہیں کہا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، 300 سال ٹھہرے. وَازْدَادُوا 9 اور 9 اوپر. ایسے کیوں کیا؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اکٹھا کہہ دیا جاتا 309 سال، الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں حقیقت تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا، کیونکہ زمین و آسمان کے علم اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا. جتنی بات اس نے بتا دی بس اتنی پر اکتفا ہے. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ 300 کو الگ اور 9 کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اب دیکھیں 2 تقویم ہے، ایک شمسی اور ایک قمری. شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال ہیں، سورج کی یہ جنوری فروری والی جو ترتیب ہے، اس اعتبار سے اگر حساب لگائیں تو کتنے سال بنیں گے؟ 300 سال. اور اگر قمری تاریخ محرم سفر کے اعتبار سے اگر سال بنائیں تو کتنے بنیں گے؟ 309 سال. وہ کیسے؟ عموماً توجہ، قمری سال اور شمسی سال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شمسی سال 11 دن بڑا ہوتا ہے، ہر سال میں 11 دن قمری سال سے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اب 33 سال کے بعد شمسی سال 33 تو قمری اب کتنے پورے ہو گئے؟ 34. کیونکہ ہر سال میں 11 دن زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب 33 سال بعد اگر آپ چلے جائیں تو 1 سال اضافی بن جاتے ہیں. 33 کو 11 سے ضرب میں کتنے بن گئے؟ تو 1 سال پورا ہو گیا نا. تو 33 اسی لیے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ قمری سالوں کے اعتبار سے ہے. اگر ہر بندہ شمسی سال کے حساب سے ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا، ٹھیک 30 سالوں بعد 33 سالوں بعد جا کر اس کو 1 سال کی مزید زکوٰۃ دینی ہوگی. قمری سال 34 ہو گئے. تو اب 100 سالوں میں کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال بڑھے؟ 3. 33 3 سال بڑھ گئے نا. 100 سالوں میں 3 تو 300 سالوں میں کتنے 3 تھے؟ 9 سال، تو 309 سال ہو گئے. بعض نے اس کی یہ توجیہ بیان کیا. اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں 300 سال تو وہ کسی کو پتہ نہ چلا، 300 سال تو وہ والے ہیں کہ پوشیدہ رہے، غائب رہے. پھر 9 سال جب یہ مل گئے تو اوپر رہے 9 سال، 300 سال یہ اور 9 سال اوپر جو مل گئے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے 309 سال کا الگ الگ ذکر کیا. تو یہ تھا آج کا سبق، جس سے ہمیں ایک اہم بات یہ ملی. ایک تو یہ کہ رجم بالغیب میں نہیں پڑھنا، جو بات جب تک اس کی تحقیق نہ ہو تو بلا تحقیق کوئی بات مت کیجیے. 1 نمبر 2، آئندہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے. چلیں بس.